नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सफ़ात पेशी आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम अर्ज़ करता है। आजकल अदालती महाज पे बड़ी गर्मा गर्मी है और ज़्यादातर खबरें जो हैं वो आज अदालत के मुतल्लिक़ ही हैं। आज दो बड़ी अहम जो मुलाकातें हुई हैं और वो कहते हैं ना, साडा हक इत्थे रख, उसके लिए, क्योंकि ये आमर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना बड़ा जरूरी है। 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं ताकि ये जो मंसूर अली शाह साहब की जो मेजॉरिटी है उसको खत्म किया जाए। और 26 अमेंडमेंट जब बने, जब के लिए बेंच बने तो 8 जजेस भी शामिल हों और केस जस्टिस याह्या फरीदी साहब के ज़ेरे साया हुकूमत के हक में आ जाए। जस्टिस सरफराज जोगर जो सीनियरिटी में है, जिसमें इस वक्त 15वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के 15 नंबर, उनको लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और इस बारे में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्ती से कह दिया कि ये काम अगर किया गया तो फैसले सड़कों में होंगे। ये सिर्फ आप इसलिए करना चाहते हैं कि जुडिशरी को मलाइन किया जाए, क्योंकि आपका अमर फारूक तो आपका बंदा था, आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। अब इसके बाद हक बनता है जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का, फिर अरबाब औरंगजेब साहब का, बाबर सत्तार साहब का। लेकिन ये चूंकि 6 जजेस ने खत लिख के इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है अदलिया में उसको बेनकाब किया था, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं वो कह रहे हैं जी 6 जजेस को तो बनने नहीं देंगे, तो लाहौर हाई कोर्ट से बंदा लाया जाएगा चीफ जस्टिस बनाने के लिए। इन लोगों ने इंसाफ देना है। मैं ये आज पेशगोई कर रहा हूं कि आइंदा आने वाले 2 महीने इस गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ होंगे। महाजराई में ज्यादा इजाफा होगा और इस महाजराई की वजह से मुल्क में महंगाई में भी इजाफा होगा। ये जो 17 सीटों वाले बिठाए गए हैं, आज पतन वाला भी बता रहा था कि ऐसा मॉडर्न किया गया है कि किसी ऐसा स्टाइल अपनाया गया है कि किसी पार्टी को सीयत न मिले और हम अपने पीछे तारे डोरे हमारे हाथ में हो और हम डोरों को हिला के गवर्नमेंट चलाएं। और फिर ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से अमल दखल कोई नहीं है। तो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार इजाज साहब इकट्ठे मिले जाके चीफ जस्टिस को, और उन्होंने जो हमारे तक जो सोर्सेज जो बता रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक़ बात की है कि जो शोशा छोड़ा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पे जज जो है डोगर साहब, उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा है। बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होगी वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से और अवाम की जानिब से। इस मुलाकात के फौरन बाद आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून साहब, जो आसमा जहांगीर की रूह को भी तड़पा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, आसमा जहांगीर साहब की तो पॉलिसी नहीं थी, लेकिन ये उनके मरने के बाद उसकी रूह को बेचैन कर रहे हैं जिस तरह के ये काम कर रहे हैं। ये जाके गवर्नमेंट की गोद में बैठ गए। उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो 11 फरवरी को होना था वो 10 फरवरी को होगा। ये 8 जजेस इसलिए लाए जा रहे हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम का केस लगे तो कम अज कम जो 8 बंदे आए तो फुल कोर्ट के लिए कहा जाएगा। जब मुकला की जानिब से ऑलरेडी डिमांड की गई है जिसपे नोटिस भी जारी हो गया, तो फुल कोर्ट बने जिसमें मंसूर अली शाह के हमायती जजेस हैं वो कम हो जाए और इस तरह 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करवा दिया जाए। असल प्लानिंग ये है सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लाने की। और 8 जजेस कौन से लाए जाएंगे वो आपको बेहतर पता है, वो किन ख्यालात के हामी होंगे आपको बेहतर पता है, क्योंकि इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज बोल रहा है, सिर्फ मंसूर अली शाह, जो बेचारा अकेले ही लगा हुआ और जिसको अंडरमाइन करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है और कर रहे हैं। और ये बाद में नहीं आया, उसके ऑर्डर को 8 जजों ने जाके सस्पेंड कर दिया। फिर जमान मदोखेल साहब कहते हैं जी रात को मुझे मेरे साहब का जजेस ने फोन किया, भाईजान फोन करने वाला एक ही है, काजी उल कज़ा,
جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور کس نے فون کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ دو جو کا نام لے لیا آپ نے، تو یہ تو جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو یہ تو آپ نے بڑا ظلم کر دیا ہے۔ یہ وہ باتیں جو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا، ظاہر ہے جو باتیں ہوئی ہیں تو ان کو پتا ہے، لیکن جو میں اپنی عقل اور دانش کے مطابق جو مجھے جن باتوں کا وہ ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھ سکتا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ یہاں سے فقہ کے صاحب کو جو سابقہ ججوں کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میں 2 افراد کا ذکر کیا، تو کیونکہ اس میں 8 جج ایک طرف سے 2 ججوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہی نہ مانو، تو قاضی القضاء نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو آج انہوں نے کہا جی کہ میڈیا سے میرا لینا دینا کوئی نہیں، لیکن یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میں 2 افراد کہا تھا۔ افراد جج بھی افراد ہی ہوتے ہیں، جج کوئی اوپر سے آتے ہیں ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کہیں میرے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ میں چاروں کے مخصوص حصے پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ کلیریفیکیشن کی گئی، اور کلیریفیکیشن کیوں دی گئی میں نے آپ کو بتا دیا۔ عمران خان نے جناب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کر دیا، اور اس نے امین گڈا پور کو کہا ہے کہ اسمبلی سے آپ پاس کروائیں اس بات کو کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ریڈیو پاکستان پشاور جلایا گیا تھا وہ کس نے جلایا اور اس کی فوٹیج کہاں ہے۔ تو یہ جو صوبائی کابینہ ہے ہیڈڈ بائی امین گڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی کے، وہ کابینہ کا اجلاس بلا کے اس میں منظوری کرائیں گے، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے گزارش کی جائے گی کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ بنایا جائے۔ کے پی کے حد تک تو بن جائے گا نا، تو پتہ چل جائے گا ریڈیو پاکستان میں آ کس نے لگائی۔ اب یہ عمران خان نے فرنٹ فٹ پہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنید اکبر کو بھی سی اے لایا گیا ہے، جنید اکبر ہارڈ لائنر ہے، اور اس نے کہا کہ ساری سڑکیں بند کر دیں گے جو کے پی کے سے پنجاب میں طرف آتی ہیں۔ عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر میں ہے، اب وہ عمران خان کو پنجاب کی صحیح پکچر پیش کرے گی کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا موڈ جو ہے وہ اگریسو ہو گیا۔ دوسرا عمران خان نے جو حکومت کے ساتھ جو میٹنگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی چیز کو ڈیزالو کر دیا ہے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ادھر آج میں پرائم منسٹر صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، 47 فارم کے جو پرائم منسٹر صاحب ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب ہم تو ہمہ وقت تیار ہیں مذاکرات کے لیے، کھلے دل سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جوڈیشل کمیشن آپ بنا نہیں سکتے، پاور آپ کے پاس ہے نہیں، ڈور آپ کے پیچھے سے لائی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، تو ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ مذاکرات تو سیدھی بات ہے، اس پہ کرے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ کیسے آئی، کون لے کے آیا، 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو نتائج کیسے چینج کیے گئے۔ آج پہلے بھی بتا دیا، پتن والا بھی کہہ رہا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ کسی پارٹی کو اکثریت نہ ملے، اور پی ٹی آئی کو اسی لیے فارغ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو تو ابھی تک نشستیں نہیں دے رہے آپ لوگ، جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہے، نشستیں نہیں دے رہے تو باقی کون سی بات رہ گئی۔ دوسرا جناب جو ایک مرڈر جیل میں فیصل آباد کے علاقے میں 6 افراد 3 بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں آج آئی جی صاحب نے سی پی او اور آر پی او کو ٹرانسفر کر دیا، اور اس قتل کی مخبری کرنے والے کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں تو پہلے کہتا تھا گھر کا بیتی لگڑ ہے، یہ کوئی نہ کوئی بندہ تھانے سے انوالو ہے، لیکن چلو انہوں نے صرف کانسٹیبل پہ ڈالا، چاہیے تو یہی تھا کہ پورا تھانہ اندر کر دیتے۔ اچھا طریقہ تو یہی تھا۔ سیالکوٹ میں بھی ڈی پی او اس لیے چینج کیا گیا کہ وہ تھانہ صدر میں جو ایس ایچ او تھا اس نے ڈی پی او کے کہنے میں بندے کو بند کیا ہوا تھا، وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے اس کو بھی ایس ایچ او لگا دیا گیا، اور ڈی پی او کو آئی جی نے چینج کر دیا۔ سرگودا کا ڈی پی او جو کچھ کر رہا ہے، اس سے جو ڈرامہ میں کام کرنے والی لڑکی ہے اس نے کہا دیا میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہوا، اور وہ کسی انسپیکٹر کی بیوی بھی ہے، غالباً نور نام ہے اس کا۔ تو پہلے تو وہ کہتے تھے میں نے صلح نامہ بھی جعلی کیا، پھر اس نے مان لیا، ایک وکیل صاحب بلوال کے پڑے ہیں، انہوں نے درمیان میں ڈال کے صلح کر لیا کہ اب یہ ڈی پی او کے ساتھ ڈی پی او صاحب اگر یہ آپ اس گرونے جرائم میں ملوث ہیں تو قذف کیس کریں ان پہ، سیدھا اس نے امیٹیشن آف زنا آپ پہ لگائی ہے، قذف لائبل ٹو حد ہے،
اوپنلی اس نے اخباروں میں بھی کہا ہے, انٹرویو میں بھی کہا ہے. لیکن آئی جی صاحب دیکھیے آپ کے ڈی پی او کر کیا رہے ہیں. فیصلہ آباد والوں نے کیا کیا ہے, سیالکوٹ والوں نے, سیالکوٹ کے ڈی پی او نے کیا کیا جس کو آپ نے چینج کیا, اور یہ ڈی پی او سرگوزا اس کو کیوں نہیں چینج کیا, وہ تو کہتا ہے 5 کروڑ روپے میں آئی جی کو دیتا ہوں مہینے کا. یہ وہ اداکارہ جو ہے اس نے کہا, اس نے بیان دیا کہ ڈی پی او نے مجھے یہ کہا, اور وہ کہتی ہے کہ ہر تھانے سے جو ڈی پی او ہے 5 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے. اب شہر میں کتنے تھانے ہیں سرگوزا کو رہنے والے کو پتا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن آپ کو گوش گزار کرنا بڑی ضروری تھی. حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتری پیدا کرے, بہتری کا سامان پیدا کرے, کیونکہ یہاں کچھ افراد اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ لگانے پہ تیار ہیں. خواجہ آصف صاحب جو پہلے مذاکرات کے بڑے خلاف تھے, بڑا درازگی کا اظہار کیا انہوں نے مذاکرات پہ کہ نہیں ہونا چاہیے, اب کہہ رہے ہیں جی مذاکرات تو حل ہونا چاہیے, مذاکرات ختم پہلے نہیں چاہیے. تو یہ کون سا ان کا بیان آپ صحیح مانیں گے اور کون سا بیان کا غلط مانیں گے؟ ایسا خود جس طرح جیتے ہوئے ہیں سارے سیالکوٹ کو پتا ہے, اور دوسرے جس طرح ایم پی جیتے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ یہاں چند افراد ہاتھ مروڑ کے راتوں رات نتائج چینج کر دیتے ہیں, اور من مرضی کی گورنمنٹ عوام پہ مسلط کر دیتے ہیں. یہ عوام کے ووٹوں سے مسلط نہیں ہوئی گورنمنٹ, یہ حکومت چند افراد کی خواہش پہ بنی ہوئی ہے, جس سے 8 اور 9 فروری کی رات 2024 میں فارم 45 سے تبدیل کر کے فارم 47 بنا کے لوگوں کو جتا دیا گیا. تو خواتین حضرات, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں ایس ایف کے متعلق ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا, اور ویڈیو ریکارڈ بھی ہو گئی تھی, لیکن کچھ اس کی آواز میں ٹھیک نہیں تھا, اس لیے میں ویڈیو وہ نہیں لگائی آج. اور ابھی 2-4 دن دیتے ہیں ان کو, پھر آپ کو کراچی ایئرپورٹ پہ بتائیں گے کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے, کس طرح لڑکیوں سے جو اسی فیمیل ہے وہ ریزائن لے رہی ہے, اور کون سی بد زبانی کرتی ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ. یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالی ویکینڈ پہ یا اسٹارٹ آف نیکسٹ ویک آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائی جائے گی. بڑے حالات جو ہیں کراچی ایئرپورٹ کے بڑے خراب ہے. مسٹر رنفٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, اور میری ویڈیو جب آ جاتی ہے تو ویسے وہ باہر نہیں نکلتا. تو آدھے نظر اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا میں یاد رکھے کہ دونوں کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.